لائک آئی سیڈ کہ میں نے کبھی پلان نہیں کیا تھا ٹو بیکم اے ٹینس پلیئر, لیکن سم ہاؤ آئی فیل ٹینس چوز می, اینڈ آف کورس آئی تھنک میرا پیشن بھی تھا. سو آئی تھنک نمبر آف فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے آئی کیم ان ٹو دا اسپورٹ. دین آئی کم فرام اے ٹینس فیملی آف کورس, الحمد للہ. پھر میں نے اپنی کنٹری کو بھی ریپرزینٹ کیا ہے. آئی تھنک اٹ آل اسٹارٹیڈ جب میں 11 سال کی تھی. تو جس ریکٹ سے میرے فادر کلب ٹینس کھیلتے تھے, میں ان کا ریکٹ لے کے جون کی گرمی میں باہر جا کے میں بال کے ساتھ خود ہی وال کے ساتھ ہٹ کرتی تھی. اور انیشلی میں نے جم خانہ میں ٹینس شروع کی تھی, بٹ دین اس کے بعد آئی تھنک مائی ٹینس جرنی اسٹارٹیڈ اینڈ آئی اسٹارٹ ڈوئنگ ویل ماشاء اللہ فرام اے ینگ ایج. اپنی ایج کیٹیگری میں بھی, پھر ویمنز آل پاکستان میں بھی سنس آئی واز اباؤٹ 15-16. پھر ورلڈ رینکنگز میں بھی میں آئی ان انڈر 18 ITF ٹورنامنٹس. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں علی رحمان خالد. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بنیادی طور پہ تو ایک ٹینس پلیئر ہیں. وہ پاکستان کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سطح پہ بھی پاکستان کو کئی بار ریپرزینٹ کر چکی ہیں. اس کے علاوہ ان کی ٹینس کی فیلڈ میں اتنی اچیومنٹس ہیں کہ جب آپ ان کا انٹرویو سنیں گے تو آپ کو بہت خوشی اور فخر محسوس ہوگا. آئیے ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی اچیومنٹس کے بارے میں اور ان خواتین کے بارے میں جو اپنے گھروں میں ہیں لیکن سپورٹس میں آنے کی خواہش مند ہیں. بہت بہت شکریہ اشنا سہیل صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا. میم آپ ایک ٹینس پلیئر ہیں اور آپ نے انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پہ ملک کو ریپرزینٹ کیا. وہ کون سا ایسا ٹائم تھا جب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے ایک ٹینس پلیئر بننا ہے یا سپورٹس میں آنا ہے؟ السلام علیکم. فرسٹ آف آل تھینک یو فار ہیونگ می. اور لائک آئی سیڈ کہ میں نے کبھی پلان نہیں کیا تھا ٹو بیکم اے ٹینس پلیئر, لیکن سم ہاؤ آئی فیل ٹینس چوز می, اینڈ آف کورس آئی تھنک میرا پیشن بھی تھا. اور الحمد للہ آئی تھنک میرے سرکمسٹانسز اس طرح کے تھے کہ میں نے ڈیڈ ویل, کیپ ڈوئنگ ویل, تو میرے پیرنٹس کو بھی موٹیویشن ہوئی ٹو سپورٹ می ان دس گیم. اینڈ آف کورس آئی تھنک اٹس اے ہیلدی فیلڈ. اس میں آپ کی ایک تھرو آؤٹ ہیلدی لائف اسٹائل, آپ کو ایک ہیلدی لائف اسٹائل جینے کا بہانہ مل جاتا ہے. سو آئی تھنک نمبر آف فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے آئی کیم ان ٹو دا اسپورٹ. دین آئی کم فرام اے ٹینس فیملی آف کورس. تو آئی تھنک اٹس ناٹ ون فیکٹر, آئی تھنک کافی فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے اٹس لائک کہ آئی ایم ان دا اسپورٹ. اور الحمد للہ پھر میں نے اپنی کنٹری کو بھی ریپرزینٹ کیا ہے آن سرٹن پلیٹفارمس. پاکستان کو آئی بین ریپرزینٹنگ فار دا پاسٹ 12 years ناؤ. تو آئی وڈ سے اٹس سم تھنگ جو کبھی پلانڈ نہیں تھا, بٹ سم تھنگ دیٹ مے بی I was destined for. میم وہ کون سا ایسا دن تھا یا وہ کون سا ایک ایسا واقعہ تھا جب آپ کے گھر والوں کو یہ محسوس ہوا کہ یہ ایک اسپورٹس وومن بننا چاہتی ہے؟ آئی تھنک اٹ آل اسٹارٹیڈ جب میں 11 سال کی تھی. اور مجھے یاد ہے گرمیوں کی چھٹیوں میں, چھٹیوں سے پہلے بلکہ جب میرے ایگزامز ہو رہے تھے مئی میں, تو مائی مدر واز مائی ٹیچر. وہ مجھے گھر پہ پڑھاتی تھیں. تو انہوں نے مجھے ایک دن بریک دی پڑھائی سے. تو انہوں نے لگاتار ہفتہ نوٹس کیا کہ میں انسٹیڈ آف گوئنگ آؤٹ سائڈ اینڈ پلینگ ود مائی کزنز, میں ٹینس میچز ٹی وی پہ جا کے دیکھ رہی ہوں ود مائی فادر, کیونکہ وہ لاؤنج میں بیٹھ کے اکثر ٹینس میچز دیکھتے تھے. ان دنوں آئی ریمبر ومبلڈن چل رہا تھا اور میں راجر فیڈرر اور کیم کلاسٹرز کے میچز بہت شوق سے بیٹھ کے دیکھتی تھی. مطلب دوز ور دا 2 ویری فرسٹ پلیئرز جن کو میں نے لائیو ٹینس مطلب ٹی وی پہ کھیلتے ہوئے دیکھا تھا. سو اٹ ریئلی انسپائرڈ می. مطلب جیسے وہ کورٹ پہ موو کرتے تھے اینڈ یو نو ایک جو ایٹماسفیئر ہوتا تھا ٹینس میچز کا, وہ بہت مجھے انسپائرنگ لگا تھا. اینڈ پھر مجھے یاد ہے جس ریکٹ سے میرے فادر, بیکاز آئی کم فرام اے ٹینس فیملی, تو جس ریکٹ سے میرے فادر کلب ٹینس کھیلتے تھے, میں ان کا ریکٹ لے کے جون کی گرمی میں باہر جا کے میں بال کے ساتھ خود ہی وال کے ساتھ ہٹ کرتی تھی اگینسٹ اے وال. تو آئی تھنک مائی مدر نوٹس دس پیشن ان می. انہوں نے دیکھا کہ اتنی گرمی میں دوپہر کو جا کے خود ہی لگی ہوئی ہوتی ہوں گھنٹہ گھنٹہ. تو شی سجیسٹڈ مائی ڈیڈ کہ جس کلب میں وہ جاتے تھے ٹو پلے کلب ٹینس, وہ مجھے وہاں پہ لے جائیں. اینڈ جب وہاں پہ کوچز نے بھی میرا ایک پوٹینشیل دیکھا, انہوں نے دیکھا کہ میری گیم اچھی ہے, میرا ایک نیچرل اسٹائل ہے, تو دے آلسو انکریجڈ می ٹو پرسیو دس گیم. اور انہوں نے میرے فادر سے بھی کہا کہ آپ اس سے مزید کوچنگ دیں, شی کین بی گڈ. تو اس طرح سے پھر آہستہ آہستہ آئی تھنک اٹ واز اے سنو بال افیکٹ. جب میری گیم ایک سرٹن ڈیولپ ہوئی اینڈ اسٹارٹ ڈوئنگ ویل ان مائی ایج کیٹیگری نیشنل ٹورنامنٹس پہ. تو جو رشید ملک سر ہیں, جو ہوز مائی ویری فرسٹ آئی وڈ سے کہنے نیشنل لیول پہ جو کوچ ہیں, ڈیوس کپ کیپٹن بھی رہے ہیں, انہوں نے مجھے باہر تھا لینڈ بھی بھیجا کیمپ کے لیے. اور انیشلی میں نے جم خانہ میں ٹینس شروع کی تھی. وہاں پہ
کچھ کوچز نے مجھے گرپ پکڑنا سکھایا تھا. But then اس کے بعد I think my tennis journey started and I started doing well ماشاء اللہ from a young age, اپنی ایج کیٹیگری میں بھی, پھر women's all پاکستان میں بھی since I was about 15-16, پھر world rankings میں بھی میں آئی in under 18 ITF tournaments, and then pro circuit میں بھی. So I think it was all with the circumstances اور اس طرح سے پھر I kept going. میم آپ اپنی نیشنل اور انٹرنیشنل اچیومنٹس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. نیشنلی جی الحمد للہ I'm 35 times نیشنل چیمپئن آل پاکستان. پھر انٹرنیشنلی میں کہوں گی کہ میں نے پاکستان I'm the first and only world ranked female tennis player till date from پاکستان. تو آئی تھنک دس واز اے ہسٹری میکنگ مومنٹ فار می, کیونکہ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ 10-11 سال کوئی انٹرنیشنل ٹورنامنٹس پاکستان میں نہیں ہوئے, تو کنسیڈرنگ کہ وہ اتنا بڑا گیپ تھا, بٹ میں نے باہر جا کے جو کچھ ٹورنامنٹس کھیلے اس میں ٹو گیٹ اے ورلڈ رینکنگ کنسیڈرنگ کہ کتنا ٹف کمپٹیشن ہے ٹینس میں, آئی تھنک اٹ واز سم تھنگ دیٹ آئی ول ریمبر فار دا ریسٹ آف مائی لائف. اس کے علاوہ فیڈ کپ میں, فیڈ کپ جو ہمارا ہر سال کنٹری ریپرزنٹیشن ایونٹ ہوتا ہے, اس میں الحمد للہ آئی ہیو دا میکسیمم نمبر آف ونز ان سنگلز اینڈ ان ڈبلز. اس میں بھی لگاتار اراؤنڈ 12 ایئرس سے میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے آ رہی ہوں. تو پھر سیف گیمس کا آئی وڈ سے کہ 2016 میں آئی پلیڈ مائی فرسٹ سیف گیمس ان انڈیا, ادھر بھی میں نے 2 برانز میڈلس پاکستان کے لیے جیتے. اینڈ دین ریسنٹلی کھٹمنڈو میں نیپال میں وی ور ان نیپال ان 2019, ادھر بھی آئی واز ایبل ٹو ون 2 برانز میڈلس فار پاکستان. تو آف کورس جب آپ اپنی کنٹری کے لیے کچھ کرتے ہو اٹس اے ویری اسپیشل اینڈ ڈفرنٹ فیلنگ, کیونکہ آف کورس اپنے لیے جیت کر تو خوشی ہوتی ہے, لیکن جب آپ اپنے ملک کے لیے جیتے ہو تو اس کی فیل تھوڑی اسپیشل اور ڈفرینٹ ہوتی ہے. So I would say کہ being not just a good tennis player but being able to do something for my country is something جو میرے لیے بہت اسپیشل ہے, and something جو میں زندگی بھر یاد رکھوں گی, کیونکہ آئی ایم بلیسڈ کہ مجھے یہ اپرچونیٹیز ملی ہیں, یہ پلیٹ فارم ملے ہیں جہاں پہ آئی ہیو بین ایبل ٹو ڈو آل دس اینڈ کریٹ این امپیکٹ اینڈ انسپائر ادر پیپل. تو الحمد للہ آئی فیل بلیسڈ فار دیٹ. میم اس سارے سفر میں کوئی اب تک کی اچھی یاد یا جو سفر میں آپ کو کوئی ایسی چیز لگی ہو کہ یہ بہت اچھی چیز تھی, بہت اچھی بات تھی, بہت اچھی یاد تھی, اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیں. آئی تھنک کیونکہ میرا اتنے انٹرنیشنل پلیئر سے ایک انٹریکشن ہوا ہوا ہے, اور اتنا جو آئی وڈ سے کہ ڈفرینٹ نیشنلٹیز سے میرا واسطہ پڑا ہے بیکاز آف ٹریولنگ سو مچ ان ٹینس. جو ایک بات مجھے آئی تھنک آئی ایم پراؤڈ آف اس کہ میں نے اپنی کنٹری کا ایک اچھا سافٹ امیج ڈیولپ کیا انٹرنیشنلی, کیونکہ اکثر جب میں باہر جاتی تھی تو جو یورپینز ہوتے تھے یا جو فارنرز ہوتے تھے ان کا پاکستانی ویمن کے بارے میں ایک بہت ہی ایک فکس پرسیپشن تھا. تو جب انہوں نے مجھے دیکھا کہ کمنگ فرام اے کنٹری لائک پاکستان اینڈ پلینگ ٹینس اینڈ بینگ ٹریولنگ لائک دس, تو ان کے دماغ میں بہت کویشچنز آتے تھے کہ پاکستان میں ان کو لگتا تھا کہ لڑکیاں جو ہیں وہ اپنے آپ کا سر کور کر کے بس گھر بیٹھتی ہیں اور کچھ نہیں کرتی ہیں, دے ناٹ کیپیبل آف ڈوئنگ اینی تھنگ. تو آئی تھنک ڈفرینٹ نیشنلٹیز سے مل کے ان کا ایک ان کا پرسیپشن, آلدو آئی ایم این انڈیویجول پرسن بٹ آئی تھنک انڈیویجولی جب جتنا آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہو فار یور کنٹری دیٹ از سم تھنگ جو آپ یو کین ڈو آف کورس. سو یہ چیز آئی ایم پراؤڈ آف دس کہ میں نے آئی ہیو کریٹڈ اے سافٹ امیج فار مائی کنٹری, میں جہاں بھی گئی ہوں. اور جو ایک اوور آل پرسیپشن گوروں کا خاص طور پہ اباؤٹ پاکستان اینڈ بینگ اے ٹیررسٹ کنٹری وہ سارا تھا, وہ تھوڑا بہت چینج ہوا ہے. اینڈ دے سیڈ وی وڈ لو ٹو کم ٹو پاکستان اینڈ پلے سم ڈے. تو میری خواہش ہے کہ پاکستان میں بھی انٹرنیشنل ٹورنامنٹس کبھی ہوں, تاکہ انٹرنیشنل پلیئرس پاکستان میں آئیں اور وہ بھی یہاں کھیلیں اور ہمیں بھی ان سے کھیلنے کا موقع ملے اور ہوم گراؤنڈ, اور ہمارا بھی کانفیڈنس مزید بوسٹ ہو. میم جو خواتین اسپورٹس میں آنا چاہتی ہیں, چاہے ٹینس میں آنا چاہتی ہیں یا کسی اور اسپورٹس میں, تو آپ ان کو کیا ریکمینڈ کریں گے؟ آئی وڈ سے کہ دیکھیں پرفیکٹ سرکمسٹانسز یا پرفیکٹ لائک آئی وڈ سے کنڈیشنز کہیں پہ بھی نہیں ہوتی ہیں. آپ نے اپنے آپ کو انڈر یور سرکمسٹانسز, انڈر یور کنڈیشنز آپ نے اپنا بیسٹ دینا ہوتا ہے. اور لائک آئی سیڈ کہ اگر آپ کمپیئر کریں پاکستانی فیسلٹیز کو فرام یورپین اور امیریکن فیسلٹیز تو کافی فرق ہے, لیکن آئی تھنک آپ کے جو اپنے سرکمسٹانسز ہیں ان میں آپ اپنا کتنا بیسٹ کر سکتے ہو, دیٹس واٹ میٹرز. اینڈ آئی تھنک میں جتنے بھی باہر کے ملکوں میں بھی گئی ہوں, آئی تھنک پرسنلی جب یورپینز یہاں انہوں نے دیکھا ہے دیٹ آئی کمنگ فرام اے کنٹری لائک پاکستان آئی ایم پرسیوئنگ دس گیم, تو وہ بہت ان کو یہ چیز وہ مجھے کوچز خود آ کے ہیلپ کرنا چاہتے تھے. دے وانٹڈ ٹو کوچ می اینڈ ٹیل می جتنا وہ ادھر گائڈ کر سکتے تھے آن ڈفرنٹ ٹورنامنٹس. تو میں لڑکیوں کو یہی کہوں گی کہ دیکھیں آپ جس سٹی سے بھی پاکستان میں آتی ہیں, اف یو ہیو اے پیشن فار اینی اسپورٹ یا ایون ٹینس, تو آپ کے ارد گرد یا آپ کی ڈسٹرکٹ میں
جو بھی آپ کو فیسلٹی نظر آتی ہے ڈو پریویل اٹ. اور پیرنٹس کو بھی میں ادھر میسج دوں گی کہ وہ پلیز ڈسکریج نہ کریں لڑکیوں کو اسپورٹس میں آنے کے لیے, بیکاز اٹس سم تھنگ جو آپ کو ہیلدی لائف اسٹائل جینے کا ایک بہانہ دیتی ہے. سو پیرنٹس کا میں خاص طور پہ کہوں گی کہ اگر ان کی بیٹیاں انٹرسٹڈ ہیں ٹو کم ان ٹو سم اسپورٹس اینڈ اف دے کین ان دا فیوچر کریٹ اے پازیٹیو امپیکٹ فار دا کنٹری دین وائی ناٹ, ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے اور کبھی ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے اس چیز سے. میم آپ نے ٹینس کھیلنے کے ساتھ ساتھ بطور برانڈ ایمبیسڈر کس کس کمپنی کے ساتھ کام کیا ہے؟ میں نے جی الحمد للہ FFC فوجی فرٹیلائزر کمپنی آئی بین دیئر اسپورٹس امبیسڈر فار اباؤٹ 3 years, اور آج تک میں جنرل لودھی کو آئی ووڈ تھینک ہم فار دیٹ. انہوں نے مجھے اسپورٹس امبیسڈر بنایا, مطلب ان کی اسپانسرشپ کی وجہ سے آئی واز ایبل ٹو ٹریول اراؤنڈ دا ورلڈ لائک ٹو کنٹریز لائک ایجپٹ, ساؤتھ افریقہ, انڈیا وغیرہ, جہاں پہ میں نے اپنی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ میں نے انٹرنیشنل ٹورنامنٹس میں بھی پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ان ITF انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن ٹورنامنٹس, اور اس کی وجہ سے میں ورلڈ رینکنگ لی. اینڈ آف کورس لائک آئی تھنک کہ اس طرح کی پرائیویٹ اسپانسرشپس, اس طرح کی کمپنیز کو آگے بڑھنا چاہیے, اینڈ دے شوڈ سپورٹ پلیئرز جن کا پوٹینشیل ہے یا ہو ہیو دا پوٹینشیل آف ڈوئنگ ویل فار پاکستان, تاکہ ہمارا یہ ٹیلنٹ مزید پالش ہو اور مزید ایک انسینٹیو ملے باقی پلیئرس کو بھی کہ اگر وہ محنت کر کے اف دے پروو دیم سیلوز دین دے کین آلسو گیٹ دا چانس آف بینگ ایمبیسڈرز فار اینی آئی وڈ سے فاؤنڈیشن یا اینی پرٹیکولر like brand, and then they can also travel and play for their country. میم آپ کی زندگی کا کوئی ایسا وقت جب آپ کو لگا ہو کہ میں بالکل ٹوٹ گئی ہوں اور اب میں آگے نہیں بڑھ پاؤں گی, اس وقت آپ نے کیا کیا؟ دیکھیے اسپورٹس میں خاص طور پہ آئی وڈ سے کافی مومنٹس ایسے آئے ہوئے ہیں جہاں پہ آئی ہیڈ سم ریئلی ہارڈ بریکنگ لاسز. مجھے یاد ہے جب میں جارڈن میں تھی اور میرا سیمی فائنل میچ ہوا تھا, وہ 4 گھنٹے کا میرا سنگلز میچ ہوا تھا, وہ ہوا بھی میری ڈبلز پارٹنر کے اگینسٹ تھا جس کے ساتھ اسی دن میرا ڈبلز میں سیمی فائنل تھا ود ہر. تو وہ لاس میرے لیے بہت ایک آئی ریمبر اس میچ, میری امی اس ٹورنامنٹ پہ میرے ساتھ تھیں اور وہ میرا 4 گھنٹے کا میچ تھا, اینڈ آئی واز ایموشنلی سو ڈرینڈ آفٹر دیٹ میچ, کیونکہ وہ میں 3rd سیٹ ٹائی بریک میں جا کر آئی تھنک 15-13 ایسے کر کے ہاری تھی. تو وہ میچ مجھے زندگی بھر یاد رہے گا. اٹ واز اے ویری ہارڈ تھنگ ٹو سوالو, کیونکہ اگر میں وہ جیتی تو آئی ووڈ ہیو بین پلینگ مائی فرسٹ انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن ٹورنامنٹ فائنل ایور, لیکن آئی تھنک اس کے بعد میں ڈبلز میں آئی ریچ دا فائنلس, تو دیٹ کائنڈ آف میڈ اپ فار اٹ. لیکن وہ ایک بہت آئی وڈ سے تھرلنگ میچ تھا جو مجھے ہمیشہ یاد رہے گا. اینڈ دین دیر ور مومنٹس جیسے انڈیا میں جب میں برانز میڈلس پاکستان کے لیے برانز میڈل اپنا پہلا سنگلز میں جیتی, تو دیٹ واز اگینسٹ شری لنکن نمبر 1 ٹینس پلیئر, اور وہ ایک بہت میموریبل مومنٹ تھا بیکاز دیٹ واز اے ویری فرسٹ انٹرنیشنل میڈل دیٹ آئی ایور وان فار مائی کنٹری. اور میں نے سجدہ بھی کیا تھا بیکاز وہ بھی کوئی 3 گھنٹے کا میچ تھا, اینڈ اٹ واز اے ویری انٹینس میچ. مطلب آئی تھنک آئی گیو 2000% آن دا کورٹ بیکاز ہر پوائنٹ اتنا لمبا جا رہا تھا, اینڈ شی واز اے ویری گڈ رنر. مطلب وہ آئی واز ہٹنگ ہارڈ لیکن وہ ہر بال پہ پہنچ رہی تھی, اینڈ شی واز ریٹرننگ اٹ. تو فار می ٹو ون دیٹ میچ ان فرنٹ آف مائی اسپورٹس فیملی, ان فرنٹ آف مائی پیرنٹس, میرے دونوں پیرنٹس بھی ادھر تھے, سو مائی مدر گاٹ ویری ایموشنل. وہ ایک بہت اسپیشل مومنٹ تھا, اور وہ بھی انڈیا میں بینگ اے پاکستانی اپنا پہلا میڈل جیتنا میرے لیے ایک بہت آنر کی بات تھی. سو آئی تھنک دین فیڈ کپ میں بھی, فیڈ کپ میں بھی وین آئی واز 17 میں نے اپنا پہلا اوپننگ میچ پاکستان کے لیے کھیلا تھا 2011 میں اگینسٹ کرگزستان, اینڈ آئی ون اگینسٹ دیئر نمبر 2 پلیئر. تو وہ بھی میرے لیے ایک بہت آنریبل چیز تھی کہ دا ویری فرسٹ میچ دیٹ آئی پلیڈ فار مائی کنٹری ان فیڈ کپ میں نے وہ جیتا پاکستان کے لیے. سو الحمد للہ دیر آر مینی مومنٹس جو مجھے یاد رہیں گے. لیکن ہارٹ بریکنگ کی آپ نے کیونکہ بات کی ہے, تو آئی ریمبر ایجپٹ میں میرا ایک سیمی فائنل میچ ہوا تھا اگینسٹ دیز رشین پلیئرز, اور میں اور میری پارٹنر, مائی پارٹنر واز جرمن, سو وی ور لائک 8-2 کی لیڈ پر ہم تھے 3rd سیٹ میں, اینڈ وی لاس دیٹ میچ فرام دیئر. اور میرے کوچ کو بھی اس دن ساری رات نیند نہیں آئی تھی. سو دیٹ واز اے ویری ہارٹ بریکنگ میچ. میں خود بہت ایموشنلی ڈرینڈ ہو گئی تھی اس میچ کے بعد. بٹ دین اگین آئی تھنک دیٹس پارٹ آف دا جرنی, اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں اسپورٹس میں, اینڈ یو لرن فرام یور لاسز اینڈ یو کیپ موونگ آن. اینڈ آئی تھنک وہ اسپورٹس کو اتنا ہی ایک دیٹ میک اسپورٹس اینڈ ٹینس سچ اے بیوٹیفل تھنگ کہ آپ اپنی لاسز سے بھی سیکھتے ہو, ونس سے بھی موٹیویٹ ہوتے ہو, اینڈ آئی تھنک دیٹس واٹ کیپس یو گوئنگ. میم آپ کی ساری زندگی اسٹرگل میں گزری. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بالخصوص جو پاکستانی خواتین ہیں وہ کس طرح اپنی انرجی کو چینلائز کریں کسی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی میں؟ دیکھیں, فرسٹ آف آل آئی تھنک جیسے ابھی ہماری تھوڑی سی ڈسکشن ہو رہی تھی ریگارڈنگ سوسائٹی اینڈ ویمن,
ہماری اوور آل ایک جو ویمن کو لے کے تھنکنگ ہے نا کہ ان کی زندگی شادی کے بعد ختم ہو جاتی ہے. آئی تھنک دیٹ مینٹیلٹی نیڈس ٹو چینج, کیونکہ آف کورس شادی کے بعد کمپرومائز ہوتا ہے. یو ہیو اے ہول نیو لائف, یو ہیو رسپانسبلٹیز, یو ہیو اے ہول نیو لائف اسٹارٹنگ. بٹ ایک پوائنٹ کے بعد آف کورس پھر لڑکی بھی جب ایڈجسٹ ہو جاتی ہے ود وٹ ایور ہر اسپاؤز, ہر ان لاس, تو ایک پوائنٹ آتا ہے کہ وہ ریئلائز کرتی ہے کہ یو نو فارغ بیٹھنے سے آپ کی زندگی ڈزنٹ گو اینی ویئر. تو آئی فیل کہ ہماری اوور آل سوسائٹی کو یہ تھوڑی تھنکنگ بدلنی چاہیے کہ جی لڑکی صرف اسی قابل ہے کہ شادی کے بعد وہ گھر بیٹھ جائے. آئی تھنک آف کورس ہر انڈیویجول کی اپنی اپنی کنٹریبیوشن ہوتی ہے ٹورڈز دیئر کنٹری, اینڈ اگر کسی لڑکی میں پوٹینشیل ہے ٹو ڈو سم تھنگ ویل ان ہر پرٹیکولر فیلڈ تو اس کو دبا کے نہیں رکھنا چاہیے. آئی تھنک اس کو موقع ملنا چاہیے. اور کیونکہ ہماری آف کورس سوسائٹی میں بلکہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ لڑکی کی ایک سیکورٹی, شی نیڈس, پیرنٹس کو سیکورٹی چاہیے ہوتی ہے کہ وہ کل کو اپنے دوسرے گھر جائے, سیٹل ڈاؤن ہو. تو اگر ہماری اوور آل سوسائٹی کی تھوڑی اوپن مائنڈیڈ تھنکنگ ہوگی تو ہماری لڑکیاں اس طرح سے بھی ذرا مینٹل سیکورٹی کے ساتھ اپنے کریئر کو پرسیو کر سکتی ہیں کہ ہاں کل کو ہم جس فیملی میں جائیں گے, جس گھر میں جائیں گے, دے آر گوئنگ ٹو بی ناٹ ایگزیکٹلی لائک آور پیرنٹس بٹ کلوز ٹو دیٹ, اینڈ وی کین پرسیو our career too after married life and not just sit home. تو یہ اگر اوور آل سوسائٹی ہماری تھنکنگ تھوڑی بدلے تو اس سے ہمارا ٹرسٹ بھی اسٹرانگ ہوگا بٹوین اسپاؤزز آئی وڈ سے, اور آئی وڈ سے کہ ہماری کنٹری بھی اٹس گوئنگ ٹو ہیڈ ٹورڈز اے مور پروگریسو مائنڈ سیٹ, اور ان شاء اللہ آف کورس وی ول بی ایٹ اے اسٹیج جہاں پہ ہم بھی ڈیولپڈ کنٹریز کے آئی وڈ سے معیار پہ پہنچیں گے. میم قاسم علی شاہ صاحب کے بارے میں آپ جانتی ہیں, ان سے آپ بطور موٹیویشنل اسپیکر واقف ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ آپ ان کے کام کو, ان کی فاؤنڈیشن کو کیسے دیکھتی ہیں؟ آئی تھنک جو قاسم علی شاہ صاحب کر رہے ہیں اٹس ویری کمینڈیبل, اور جو کام میں نے مطلب یہ جو آ کے میں نے کوٹس بھی پڑھے ہیں, جب میں ادھر آفس میں آئی ہوں آئی فیلٹ ویری گڈ انرجی. تو موٹیویشنل اسپیکنگ آئی تھنک شروع سے میرے لیے بہت امپورٹنس رکھتی ہے, بیکاز آئی تھنک ایوری پرسن ان لائف نیڈس دیٹ. کوئی نہ کوئی پوائنٹ آتا ہے جہاں آپ یو نیڈ اے سپورٹ, یو نیڈ پیپل اراؤنڈ یو جو آپ کو پش کریں ٹورڈز یور گول اینڈ ہو ٹیل یو دیٹ یو آر ڈوئنگ گڈ ان لائف, کیونکہ آئی تھنک یہ ہر انسان کی نیڈ ہے. تو ہیٹس آف ٹو ہیم, آئی تھنک وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اینڈ یو شوڈ کیپ اٹ اپ. اینڈ آئی تھنک کہ جتنی بھی ہماری اپ کمنگ یوتھ ہے فار دیم اسپیشلی اس طرح کے پلیٹفارمز ہونے چاہیے ویئر یو نو دے کین ہیئر موٹیویشنل ٹاکس, اور ایسے پلیٹفارمز جہاں پہ ان کو ورتھ وائل لگے کہ واٹ دے آر ڈوئنگ ان لائف, دے آر ہیڈنگ ٹوورڈ سم تھنگ گڈ اینڈ پازیٹیو. تو آئی تھنک کہ لاٹ آف کریڈٹ ٹو ہیم, اینڈ یو نو بہت ایک پازیٹیو چیز وہ کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ اشنا سہیل صاحبہ آپ کے وقت کا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ جو لوگ سپورٹس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور خاص طور پہ ٹینس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ انٹرویو بہت ہی مفید ثابت ہوگا. بہت بہت شکریہ, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.